ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ، اور میرے ساتھ تجزیہ کار نثار نقوی صاحب موجود ہیں۔ ہمارے کالر حضرات نے بھی خوبصورت پوائنٹ ریز کیے ہیں، اور مزید کالز بھی ہم لے سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 01274800411، یہ ہمارا ٹیلیفون نمبر ہے۔ آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور نقوی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ پھر آپ نقوی صاحب، چونکہ جو ابھی بات ہو رہی تھی، کہ کالر نے بھی ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ تمام مسلمانوں کو مل کر ایک فوج بنانی چاہیے جو مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے معمور ہو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر فوج بنائی جاتی ہے تو اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول کس کے پاس ہوگی؟ اچھا، مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد بہت جو ناممکن ہے۔ جی، عربوں میں اتحاد ہو سکتا ہے، مسلمانوں میں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ ہے۔ لیکن اگر ایک فوج بن جاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی ایک جو ہے، ایک آدمی جو ہے وہ ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہوگا، اس کا ایک جوائنٹ چیف اس کے سارے جو چیف ہوتے ہیں ان کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، وہ اس کو ایک کمانڈ کونسل ہوتی ہے، وہ کرتی ہے، جس سے جس ملک کی فوج ہوگی، ہر اسلامی ملک کی، اس کا ایک جنرل ہوگا اس کے اندر، اور وہ اس کو کرتے ہیں۔ اس معاملے میں وہ نہیں ہوتا ہے، اس کو کون کنسیڈر کرتا ہے، لیکن یہ ایک بات ہے۔ چلیے، آپ نے سجیشن دی ہے، اس پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ جوائنٹ کمانڈ ہوتی ہے، جوائنٹ کمانڈ ہوتی ہے۔ جی جی۔ ابھی جیسے کہ ہر زبان پر ہے کہ ایران جو ہے وہ یمنی شیعوں کی بیکنگ کر رہا ہے۔ جی، یہ یمن جو ہے وہ اس کے بارڈرز تو سعودیہ کے ساتھ ملتے ہیں، ایران کے ساتھ اس کے بارڈرز ہی نہیں ملتے ہیں۔ ایران نے جو حزب اللہ کی سپورٹ کی ہے، حزب اللہ نے جو آپ نے دکھا دیا ہے 33 دن میں جو اسرائیل نے گھٹنے ٹیکے ہیں دنیا کی طاقتوں نے، یمن جو ہے وہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یمن کی سپورٹ ہو رہی ہے، اور ایران جو ہے کس حد تک اس میں انوالو ہے؟ اصل میں پرابلم یہاں ایک یہ ہے کہ یہ ایک نفسیاتی جنگ جو ہے وہ بن چکی ہے۔ جی، اصل میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ میڈیا پہ استعمال نہیں کرنے پڑتے، نہیں کر سکتے ہم، وہ حالانکہ ہماری ذاتی رائے بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ کوڈ آف کنڈکٹ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہہ نہیں سکتے۔ بات یہ ہے کہ جو ایران کے مخالفین ہیں، ایک وہ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں، اور ایک وہ کنفیوزڈ لوگ ہیں جو احساس کمتری کا شکار ہیں، جن کے اعصاب کے اوپر، جن کو ایران فوبیا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایران ہر جگہ پہ یہ کوئی بات جو ہے وہ نقطے سے خالی نہیں ہے۔ ایک کال لیتے ہیں، پھر بات جاری رکھیں گے۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نقوی صاحب، آپ کی زندگی بہت لمبی ہے، ابھی یاد کیا ہم نے۔ جی جی، بہت اچھی مہربانی ہے جی آپ کی۔ جی فرمائیے۔ آپ ذرا آپ بہت سارے لمبے سوال نہ کیجیے گا، مختصر رکھیں تاکہ ٹائم بھی کم ہے اور سب کی اور بھی باتیں سن لیں۔ نہیں، میں لمبے سوال نہیں کرتا، جی جی، بلکہ میں صرف آپ کی بات پہ بات کر دیتا ہوں، میں اپنی بات نہیں کرتا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ فوج جو ہونی چاہیے، جی جی، وہ فوج جو بنا رہے ہیں وہ اپنی فوج بنا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ سوچنا ہے آپ کو کہ وہ فوج عربی ہوگی یا اجمی ہوگی۔ پہلے تو یا وہ اسلامی فوج ہوگی۔ اس میں تو تین چیزیں آتی ہیں سامنے۔ اگر اجمی بناتے ہو تو پھر عربی جو ہے آپ سے کبھی بھی نہیں چلیں گے، اور اگر عربی بناتے ہو تو اجمیوں کا کیا حال ہوگا، اور اگر اسلامی بناتے ہو تو اس میں عربی کیا کریں گے اور اجمی کیا کریں گے۔ یہ تو فوج بنانے کا ایک چونچو کا مربع ہی بنے گا، فوج تو کم ہی بنے گی۔ جہاں تک بات آ گئی آپ کی کہ وہاں پہ جو حالات ہیں، تو قبلہ میں آپ سے صرف ایک بات دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایران کے مسئلے میں اگر ایران یمن کی تھوڑی سی بھی، اول تو وہ اس چیز میں خاموش ہے، اور اگر وہ مدد کرتا ہے تو اس میں سے یہ چیختے ہیں، تو فلسطین میں تو سنی ہے، وہاں پہ ایران مدد کر رہا ہے، وہاں پہ یہ کیوں نہیں بولتے؟ وہاں پہ کیوں خاموش ہے؟ وہاں پہ تو وہ سنیوں کی مدد کر رہا ہے نا۔ تو یہ بات صرف اتنی ہے کہ ایران نے اپنی خارجہ پالیسی کی کامیابی کا اس کا راز تھا یہ کہ اس نے اپنے علاقے کے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی بنیاد پہ لبنان میں، شام میں اور عراق میں اور لیبیا میں اپنے حالات کا تعلقات اچھے پیدا کر دیے۔ لیکن جو دوسرے ہیں سعودی عرب وغیرہ، ان لوگوں نے جب یہ سوچا کہ یہ تو اپنے تعلقات بڑھا رہا ہے، تو انہیں اپنی پڑ گئی ہے، کیونکہ ان کی پالیسیاں اچھی نہیں تھیں،
ان کا جو مقصد تھا وہ مقصد کچھ اور تھا جس کو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، جسے وہ حاصل نہ کر پائے. تو یہ صرف ایران کو اس بنیاد پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کو اپنے خطرات بڑھ گئے تھے اور اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، ناکامی کی وجہ سے وہ ایران کو نشانہ کو مشرق بنا رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے. ورنہ ایران نے ابھی تک کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی اور نہ ایران کوئی بات کرنا چاہتا ہے. لیکن صرف انہیں اپنی کرتوتوں پہ جب پتہ چل گیا کہ ہمارے ٹوٹے بازو داعش اور القاعدہ ہمارے گلے بھی پڑنے والے ہیں، تو انہوں نے ساری باتیں ایران پہ چھوڑ دی. اور جب ان کے گھر پہ بات پہنچی ہے تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارے گھر تک پہنچ گئے بات، انہوں نے خانہ کعبہ اور مدینہ کو درمیان میں لے آئے اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، جو ان کی سخت غلطی ہے، اور یہ غلطی ان کے گلے پڑ جائے گی اور ان کی پالیسیاں ہی ان کو لے ڈوبیں گی. میں بات زیادہ نہیں کرتا. آپ نے بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی نوازش، آپ نے جو ہے مختصر بات رکھی ہے. جی تو ایران پہ، ایران کی جو بات آپ کر رہے تھے اس کو آپ جاری رکھیں. بات یہ ہے نقوی صاحب کہ یہ دیکھیں چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو یہ اتحاد بنا لیتے ہیں اپنا. جی ٹھیک ہے، امریکہ جیسی طاقتیں بھی اپنا اتحاد بناتی ہیں، وہ بھی اکیلے کوئی کام نہیں کرتی. اب اگر دنیا میں دیکھا جائے تو واحد ایک ملک ہے جس کے اوپر 35 سال سے جو ہے وہ 30-35 سال انقلاب کے بعد سے اس پہ سنکشنز لگی ہوئی تھی، لیکن ان سنکشنز کے دوران اس نے اتنی ترقی کی ہے جس کا کوئی مطلب، اس ترقی کی مثال میں ایسے دے دوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ڈرون جاتا ہے اور بغیر ڈیمیج کرنے کے 2 ڈرون وہ اتار دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بہترین سے بہترین جو ہے وہ ڈرون تیار کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ سوچنے میں مجبور ہے کہ ان کے ساتھ نیگوشیشن کی جائے. اچھا، اور ہمارے اوپر رہی تھی 3 سال پابندیاں ہمارے اوپر، مطلب پاکستان پر، اور ہم چیخ چیخ کے مرنا شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے جی. تو آج دنیا میں اگر دیکھا جائے کہ اسلامی حکومت کہاں ہے تو یہ ایران کے دشمن بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ اسلامی نظام اگر ہے تو وہ ایران کے اندر ہے. اور پھر یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل اسلام کہاں ہے اور اسرائیلی اسلام کہاں ہے. ٹھیک ہے نہیں، صرف اس کے نام سے یہ لرزتے ہیں. وہ زبانی آج بھی اس نے جو موقف دیا ہے، ایران کا جو موقف ہے وہ یہی ہے جی کہ یمن کا مسئلہ بات چیت سے حل کیا جائے. بالکل. بس آج دنیا کی بڑی 6 طاقتیں اس کے سامنے سرنگو ہو چکی ہیں. بالکل. یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. حالانکہ جو ڈیڈ لائن تھی وہ پاس کر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. بس اس کے بعد اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے کہ میں اس کو زیادہ جو ہے کچھ بتا سکوں. جب آپ کو معرفت محمد و آل بیت محمد ہوگی، پھر آپ کے پاس وزڈم بھی آ جائے گا، حکمت بھی آ جائے گی، عمل بھی آ جائے گا. آپ کا اثر اور آپ کا پریشر دنیا پر، آپ کچھ بھی نہیں کریں گے. دعائے کمال کے جملے ہیں کہ وہ ہمارے لیے تھے نا. خود مولا نے یہ فرمایا کہ یا اللہ میں تیرے کس کرم کا شکریہ ادا کروں. مجھ میں وہ باتیں بھی میرے لوگوں میں مشہور کر دی ہیں جو مجھ میں نہیں ہیں ماشاءاللہ. حالانکہ سب کچھ تھا، لیکن وہ یہ بتا رہے تھے کہ جب بندہ ان کا ہو جاتا ہے، جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ خدا خود اس کے لیے سارا جو ہے وہ سسٹم سیٹ کرتا ہے. اس لیے ایران کا اب جو ہے وہ ایک الہی نظام ہے وہاں پہ، اور اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوتی ہے. اور جو غیر اللہ کے پرستش کرنے والے ہیں، ایک منٹ نبی صاحب بڑی بہترین بات آئی ہے میرے ذہن میں کہ دیکھیں یہ کہتے ہیں یا اللہ مدد. بھائی یا اللہ مدد ہے تو یمن کے لیے پھر یا عرب لیگ مدد کیوں ہے؟ دعا نہیں مانگنے دیتے ہو، یا علی مدد نہیں کہنے دیتے ہو، نعرہ یا علی نہیں مارنے دیتے ہو، لگانے دیتے ہو وہاں پہ. اور اب یا عرب لیگ، یا پاکستان مدد، یا عرب لیگ مدد، یا امریکہ مدد، یا اسرائیل مدد. یہ کیا، واٹ از دس نان سینس؟ کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ جی کہا لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے؟ جی کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت سے ہیں. جی کون کہاں سے فرما رہے ہیں؟ جی میں عرفان شاہ پوران لنڈن سے. جی عرفان شاہ صاحب فرمائیے. پروگرام سن رہا تھا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ پروگرام پریزنٹ کر رہے ہیں. شکریہ جی. بات دراصل یہ ہے کہ ورلڈ پاوروں میں امریکہ نے اگر دنیا میں کوئی سب سے اچھا فیصلہ کیا ہے اوباما صاحب نے، تو یہ سب سے اچھا فیصلہ کیا ہے جو ایران کے بارے میں نا ان کو کنسیشن دی گئی ہے. اور وہ بھی اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ دنیا میں جو ہیٹریٹ بڑھ رہا ہے ایران ویسٹرن نیشنوں کے خلاف، اس میں تھوڑی سی کمی آئے گی. کیونکہ ایران کے 35 سال کا کردار اگر دیکھا جائے نا تو کہیں پروف نہیں ہے کہ انہوں نے
ویسٹرن نیشن کے خلاف ٹیررزم پھیلایا ہے، ڈائریکٹ انوالو نہیں ہے نا کہیں، اس وجہ سے، اور رشیا اور چائنا کی بھرپور جو حمایت ہے ایران اور سیریا کے ساتھ ہے، تو اس لیے یہ ایک بڑا اسٹرانگ بلاک بن رہا ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو جو نیوکلیئر پاور بننے سے بچایا جائے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کیا جائے. تو یہ گیو اینڈ ٹیک جو ہے بہت اچھا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اچھا ہے، شیعہ مسلمانوں کے لیے بھی اچھا ہے، ایران کے لیے بھی اچھا ہے، اور جاب اپرچونٹیز دنیا کی اکانومی کے لیے بھی اچھا ہے. تو ہماری تو یہی دعا ہے کہ یہ یمن کا جو مسئلہ ہے یہ پیار محبت سے، اگر صلح صفائی سے، آرام سے اگر ہو جائے ڈپلومیٹ طریقے سے، تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. کیونکہ جنگوں میں تو پروف کر چکے ہیں کہ یہ اگر ویسٹرن پاور اگر اس کو جنگیں کریں گے تو وہ ہر ایک جو بلاک ہے نا جہاں شیعوں کی میجورٹی یا مائنورٹی بھی ہے، تو وہ ایک رشین بلاک بنتا جائے گا. تو رشیا جو ہے یہ اب پورے ایشیا میں اپنے اڈے بنانا چاہتا ہے، اور چائنا اور رشیا کی یہی پالیسی ہے، لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے کہ کسی طریقے سے ویسٹرن پاوریں جو ہیں ان کو ایشیا سے نکالا جائے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ عرفان شاہ صاحب، کیونکہ وقت بہت کم ہے، آپ کا پوائنٹ پہنچا. تو جیسے کہ عرفان شاہ صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ ایران جو اس وقت جو امریکہ کے ساتھ یا باقی ورلڈ جو پاورز ہیں ان کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے، ایگریمنٹ تو ہو چکا ہے، اس سے سعودی عرب جو ہے وہ سب سمجھتے ہیں کہ پینک اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ یہ جو طاقتیں ہیں یہ ان کے ساتھ جو اسرائیل باولا ہو چکا ہے. جی، اسرائیل باولا ہو چکا ہے، اور سعودی عرب جو ہے اس کے ایک شہزادے نے جو ہے آج بیان دیا ہے لڑکھڑاتی زبان سے کہ یہ کیا ہمیں امن کے لیے شاید بہتر ہوگا. ٹھیک ہے نہیں. اب سعودی عرب کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ یہاں پہ یمنیوں کو مار کے، یہ ہٹلر کی ایک پالیسی ہوا کرتی تھی، اس کا ایک فلسفہ تھا کہ کمزور کو مارو تاکہ مضبوط آپ کو دیکھ کر، طاقتور آپ کو دیکھ کر کمزور کو مارتا ہوا ڈر جائے، پیچھے ہو جائے. سعودی عرب ابھی اسی پالیسی پہ گامزن ہے کہ ان بیچارے ہوتیوں کو مارو، ہوسی جنہیں بولتے ہیں، ہوسی اور ہوتی یہ دو قبائل ہیں، ان کو مارو تاکہ باقی عرب جو ہے نا وہ ڈر جائے، میرے ساتھ ہو جائے، میں ان کا جو ہے وہ علاقے میں نمبردار بن جاؤں. وقت کم ہے، میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے. کل جوائنٹ سیشن بھی ہو رہا ہے، تو عمران خان نے اعلان کر دیا کہ وہ مخالفت کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ کیا اپروو کرے گی کہ فوج وہاں جائے؟ بالکل نہیں کرے گی. جی، پاکستان پھنس چکا ہے. میاں صاحب کے چونکہ پرسنل شیخوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہے، وفد تو ٹھیک ہے، ان کی جان بخشی بھی انہوں نے کروائی ہے. وہ جو ہے ان کے لیے پھر پیسے دیے $1.5 ملین، یہ آپ سارا جانتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ وہ تو میاں صاحب کی تو مرضی ہو تو وہ تو سارا کچھ لا کے جا کے ان کے قدموں میں ان کے محلوں میں ان کے قدموں میں جا کے رکھ دیں. لیکن چونکہ پاکستان میں ایک وزڈم موجود ہے، ساری مذہبی جماعتوں نے تقریباً ایک دو بگوڑوں کے علاوہ سب نے کہا ہے جی کہ یہ شیعہ سنی جنگ نہیں ہے، ہمیں کسی کی جو ہے وہ سائڈ دینے کے بجائے ہمیں ثالثی کرنی چاہیے. عمران خان نے بھی بڑا مضبوط موقف اختیار کیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے، سراج الحق صاحب نے بھی کہا ہے، اور یہ کافی سارا وہاں پہ ایک یہ پایا جاتا ہے جی، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ 30% 20 to 30% شیعہ جو ہیں پاکستان میں، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ اگر بنگار کے کھلے ہاتھ سے جیسے پہلوان جو ہے کبڈی کے میدان میں جاتا ہے جائیں گے، ایک حالانکہ وہ شیعہ بھی نہیں ہے، وہ ہوتی سارے شیعہ نہیں ہیں، ان کو یہ شیعہ سمجھ کے مارنے کے لیے اپنی فوج بھیجیں گے تو نیشنل یہ ایک نیشنل سطح پہ زیادتی ہوگی شیعوں کے ساتھ بھی، اور ایک نیچرل جو ہے ریاکشن انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی گلیاں اور کوچے اور بازار خون سے بھر جائیں گے. جی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نقوی برادر میں صرف 1 منٹ لوں گا. فرمائیے بسم اللہ. میں نقوی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹا سا اس کا مجھے جواب دے دیں. جی.
کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان ثالثی کرے گا، تو ثالث تو وہ ہوتا ہے جو نیوٹرل ہو اور جس کے دونوں طرف تعلقات ہوں. یہاں پہ جو اس وقت حکومت پاکستان کی ہے یہ تو وہاں پہ 7 سال کے نمک خوار ہیں، ان کے روٹیوں پہ پل کے آئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات، ان کی ملیں بھی وہاں ہی لگی ہوئی ہیں لوہے کی، اور سب پیسہ بھی وہاں پہ انویسٹ ہوا ہے. تو پھر جب دنیا بھی جانتی ہے اور دوسرا فریق بھی یہ جانتا ہے کہ یہ تعلقات ان کے سعودیہ کے ساتھ ہے، تو پھر پاکستان ثالثی کیسے کر سکے گا جبکہ یہ خود ہی نیوٹرل نہیں ہے، اور پہلے غلطی ہو یا کچھ ہو بیان دے بھی چکا ہے پاکستان کہ ہم سعودیہ کے ساتھ ہے. تو پھر ہم کس بنیاد پہ یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان ثالثی کرے گا اور ثالثی کرے، جبکہ یہ سار ہو چکا ہے کہ یہ ان کے چمچے اور ان سے بات کرتے ہیں، اور سعودیہ کے ساتھ ہی انہوں نے اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا. میں نثار نقوی صاحب سے ذرا اس پہ بات پوچھنا چاہتا ہوں. تھینک یو جی. مہربانی. اچھا میں ان کے سوال کا جواب دیتا ہوں. پہلے تو انہوں نے غور سے سنا ہی نہیں ہے کہ میں نے کہا کیا. میں نے یہ کہا ہے کہ میاں صاحب کے بس میں ہو تو سارا کچھ جا کے ان کے قدموں میں ڈال دیں، چارپائی کے اوپر رکھ دے. یہ نہیں شیخ صاحب، جو دل ہے اس کو کرے. لیکن پاکستان کے اندر کچھ ادارے موجود ہیں، کچھ ایک محب وطن آرمی موجود ہے، کچھ جماعتیں بھی ہیں، جمہوریت بھی لولی لنگڑی ہے، رولا شور دعائی ڈنڈا کٹا جو ہے وہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لہٰذا میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ثالثی کریں گے. باقی کہہ رہے ہیں، پاکستان کی باقی جماعتیں ہیں اور دوسرے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایٹمی پاور ہونے کے، مسلمانوں میں پہلا ملک ہے جو ایٹمی پاور ہے، ایٹمی پاور ہونے کی حیثیت سے اس کو لیڈر کا کردار ادا کرنا چاہیے اور ثالثی کرنی چاہیے. میں نے نہیں کہا، لوگ کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ثالثی کے لیے لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے. یہاں لیڈر نہیں ہے، یہاں سیاستدان ہے. اور سیاستدان اور لیڈر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان اگلے الیکشن کا سوچتا ہے اور لیڈر جو ہے وہ اگلی نسل اور اگلی قوم کے لیے سوچتا ہے. میں نے یہ بات کہی ہے کہ وہاں کا کنسنسس کیا ہے. پاکستان اب یہ سب پھنس چکے ہیں، ادھر وعدے بھی کر چکے ہیں اور ادھر ملک کی حالات جو ہیں وہ ان کے سامنے ہے. خود دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، فوج انوالو ہے، کراچی میں بھی، وزیرستان میں بھی، پورے پنجاب میں بھی دہشت گردوں نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں. اور خود جو ہے ان کے جو صوبائی اسمبلی کے جو منسٹر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی دہشت گردوں کے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ان کے تعلقات ہر طرف ہے. اب یہ مارے گئے درمیان میں، تو جب یہ پھنس جاتے ہیں تو معاملہ پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں، جی پارلیمنٹ فیصلہ کرے. یہ پاکستان کی پوزیشن اس وقت ہے. بہرحال 8 تاریخ کو ایرانی وزیر خارجہ بھی جو ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں. اور آج میں نے ایک PMLN کے ایک بندے غلام دستگیر کی بات سنی ہے کہ ایران کے کہنے پہ ہم نے ڈائلاگ شروع کیا ہے. اچھا ہاں جی، اسی لیے ہم نے سعودی عرب بھی اپنا وفد بھیجا ہے اور ابھی ہم ایران کے ساتھ بھی بات کرنے والے ہیں. انہی کی سجیشن پہ ہم نے بات کی ہے، کیونکہ ایران شروع سے اس بات پہ کہہ رہا ہے جی کہ بات چیت کے ذریعے مسائل حل کیے جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے دن انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم مکہ مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے اور فوج بھیجیں گے، لیکن اس کے بعد جو وفد جو تیار کیا گیا تھا اس کو مؤخر کر کے پھر بعد میں بھیجا گیا ہے جی، تو وہ آپ کہتے ہیں کہ ایران کی سجیشن پر اس کو بھیجا گیا؟ میں نہیں کہتا ہوں، یہ آپ نے سنا ہے نا، آپ نے سنا ہے، میں نے سنا ہے جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ جب وہاں جائیں گے تو مزید اس کے اوپر جو وہ گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی، کچھ بہتری کی طرف؟ ایک بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ بات چیت سے حل کیا جائے. اور یہاں پہ بھی لفظوں کی جنگ ہے نقوی صاحب. ہم ہر دور میں ڈالر حاصل کرنے کے چکر میں رہے ہیں. سینہ تان کے کہتے ہیں جی کہ ارمین پہ کوئی بات آئی، سعودی عرب کی سرحدیں ہمارے لیے بہت عزیز ہیں. ٹھیک ہے، تو سعودی عرب کی سرحد کو ہوگا کچھ نہیں، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی. ٹھیک ہے، نہ کوئی سعودی عرب کی سرحدوں کو کچھ کہے گا، نہ پاکستان نے جا کے وہاں پہ کوئی جنگ لڑنی ہے. ٹھیک، یہ ایک بات ہے پیسے لینے کے لیے. اچھا، یہ وہ جو بولک مارتے ہوتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے جی، ہم وہ کر دیں گے. اگر کوئی سعودیہ کی طرف آنکھ میلی سے دیکھے گا تو ہم اس میں سرما لگا دیں گے. بات یہ ہے. یہ کیا ہے جی کہ شیخوں کو خوش کرنے کے لیے کل جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر یہ فلمیں لگا کے جا کے شیخ صاحب کو بتائیں گے، دیکھو جی ہم نے پھڑکیں ماری اتنا، ہم نے سب کو ڈرا دیا، سب اندر چلا گیا، اب سعودیہ سیف ہے، اب اس کو کچھ نہیں ہوگا. تو شیخ صاحب جب نشے میں تو جناب یہ لے ملین ڈالر لے رہے ہیں، 9 ملین 10 ملین ہے، یہ جنگ کا حصہ ہے آپ کا، یہ لے جائیں ادھر مدرسوں میں لگائیں، دہشت گرد پیدا کریں جو شیعوں کو بھی ماریں اور عام لوگوں کو، سنیوں کو، مسلمانوں کو جو ہمارے فقہ کے نہیں ہیں ان کو ماریں اور جو مرضی کریں. یہ ہوگا آگے. لیکن اللہ کا کام دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. تو جہاں تک
سعودی عرب کا اور ایران کا تقابل کیا جائے تو یہ پھنسے ہوئے ہیں بیچارے. ایک طرف سعودی عرب ہے، ان کا دوست ہے، جب بھی یہاں پہ مار پڑتی ہے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے، پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے جی، وہ ان کو اٹھا کے لے جاتا ہے، جان بخشی کرا دیتا ہے. لیکن 900 کلومیٹر کہتے ہیں کہ لمبی سرحد ہے ایران کی پاکستان کے ساتھ. اگر اس کے ساتھ حالات خراب ہو گئے تو آگے افغانستان ہی نہیں سنبھالا جاتا، انڈیا نہیں سنبھالا جاتا، تو پھر کیا کریں گے بیچارے. یہ یہاں پہ وزڈم چاہیے، یہاں پہ پالیسیز چاہیے، یہاں پہ جو ہے میں کہتا ہوں کہ ان کو ایران کی مثال لینی چاہیے، اس کی تقلید کرنی چاہیے کہ جس کے پاس ایٹم بم نہیں تھا لیکن 10-15 سال پر محیط بات چیت نے آج ان کو فتح سے ہمکنار کیا. ان کے پاس تو ایٹم بم ہے. سارے اوپر کر کے بات کرو یار، کیا کرتے ہو؟ کیوں یہ اس بغیرتی پہ کیوں آئے ہوئے ہو؟ کیوں اپنا وجود ختم کر دیا آپ لوگوں نے؟ یہ انڈیا جو آئے دن ان پر حملے کرتا ہے، اور کبھی ورکنگ باؤنڈری پر، کبھی کنٹرول لائن پر، وہاں نہیں ایسا اٹھا کے اس کو خاموش نہیں کروا سکے، وہاں نہیں بول سکتے. اور افغانستان میں ابھی جو نئی حکومت ہے، یہ اس میں ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف نے 2-3 دورے کر کے تھوڑا سا کام کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیا ہے. ویسے تو یہ تو میرے خیال میں اس قابل بھی نہیں تھے. ابھی وقت ختم ہو چکا ہے. اگر آخری کوئی ایک آدھ بات کرنا چاہتے ہیں کہ 10 سیکنڈ میں بات یہی کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں سے یہی بات میں جو یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں. یہ چونکہ یہ عبادت الہی ہے، ایک فتنے کو آپ ختم کریں، اس کے لیے آپ پریزنٹ کریں اپنی قوم کو، مسلمانوں کو، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ شیعہ سنی کی جنگ نہیں ہے. وہاں پہ شیعہ نہیں ہے، وہاں پہ سارے قبائل ہیں، سنی بھی ہے، شافی بھی ہے، اور شیعہ بھی کچھ % ہیں جو سعودیہ جن کے اوپر حملہ آور ہے. اور وہ حملہ آور نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کو خطرہ ہے، سعودیہ حملہ آور ہے. اور یہ بات آپ آگے پہنچائیں. اور یہ سازش اسرائیل کی ہے اور طاغوت کی ہے، استعمار کی ہے کہ شیعہ اور سنیوں کو آپس میں لڑایا جائے. حالانکہ کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. آپ اتحاد بین المسلمین کو قائم رکھیں، اور یہ آخری ہتھیار ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ شیعہ اور سنیوں کو حکومتوں کی سطح پہ جو ہے وہ لڑا کے ان کو ختم کر کے شکریہ دنیا سے مٹا دیا جائے. بہت شکریہ. بہترین تجزیہ پھر آج آپ نے کیا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر دوبارہ پروگرام میں شامل ہوں گے. ناظرین، وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نقوی صاحب بھی یہاں موجود ہوں گے اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.